بھوک پیاس اپنے سے کمزور لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس پیدا کرتا ہے۔ حضرت بشر حافی، سبحان اللہ، عاشق، بغداد کا وہ عاشق، رب کا وہ عاشق جو بغداد کی گلیوں میں چلے تو جانوروں کو حکم گوبر نہیں کرنا، میرا بشر جاتا ہے۔ بغداد کی گلیوں میں بشر چلتا ہے۔ ایک دن دیکھا سردیوں کے دن، اور آپ نے اپنا گرم لباس اتار کر، جو اوپر کوٹ وغیرہ کوئی چیز تھی وہ اتار کر ہینگ کی ہوئی، لٹکائی ہوئی ہے، اور خود سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، خود سردی سے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں اس حدیث کو لکھا، اس بات کو لکھا، حدیث کی شروعات میں یہ واقعہ لکھا۔ ٹھٹر رہے ہیں تو ایک بندہ آیا، کہا حضور آپ نے گرمیوں کا لباس تو سردیوں کا لباس جو گرم رکھتا ہے وہ اتار کر تو آپ نے لٹکایا ہوا ہے اور خود ٹھٹر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، بغداد میں بڑے فقراء ہیں جن کے پاس لباس نہیں ہے، تو میں ان سب کو لباس نہیں دے سکتا، اس لیے میں بھی خود ان میں شامل ہو گیا ہوں۔ دیکھیں کتنے عالی لوگ ہیں، میں بھی ان میں شامل ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں۔ فقراء جب روٹی کھاتے، فقیر لوگ صوفیاء روٹی کھاتے تو کہتے مالک اس روٹی کے نوالے کا مواخذہ نہ کرنا کہ ہم سب فقیروں کو نہیں کھلا سکے، تو ہم سے مواخذہ تو نہیں نہ کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حکمران تھے مصر کے، جب قحط پڑا تو آپ کے دسترخوان پر بے شمار کھانے ہوتے، مگر آپ بھوکے رہ کر کچھ بھوک رہنے دیتے کہ میری بھوک، مجھے اپنی امت کا، اپنی عوام کا احساس رہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قحط آ گیا مدینے میں، آپ نے منع کر دیا، اپنے اوپر روٹی منع کر دی، صرف آپ زیتون کا تیل پیتے، زیتون کا تیل کھاتے اور پیتے، اور پیٹ گڑ گڑ کرتا، آواز آتی تو گڑگڑانے پر پیٹ پر تھپکی دیتے، کہتے اور گڑگڑا اور گڑگڑا، تجھے تب تک نہیں ملے گا جب تک مصطفیٰ کی امت کے ہر شخص کو روٹی نہیں مل جاتی۔ یہ حضرت فاروق اعظم ہے، نہیں ملے گا تجھے روٹی، نہیں ملے گی، نہیں دوں گا، یہ حضرت فاروق اعظم ہے۔